تفسیر ابن کثیر سورہ توبہ آیت نمبر 64, 65 اور 66 تین آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. آیت نمبر 64. The hypocrites fear lest a surah should be revealed about them, showing them what is in their hearts. تو منافق جو ہیں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے اپنی آیت میں کہ منافقوں کو یہ خوف ہو رہا ہے کہ کہیں ان کے بارے میں کوئی سورہ نازل نہ ہو جائے، اور جو وہ ان کے دلوں کے اندر جو بھی ہے، ان کے دلوں کا حال جو ہے وہ ظاہر نہ کر دے، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر جو باتیں چھپی ہوئی ان کو یہ ڈر ہے کہ یہ سامنے نہ آ جائے گی. سے اللہ کہتا ہے کہو، گو اہیڈ اینڈ موک، جاؤ مذاق اڑاؤ، بٹ سرٹنلی اللہ ول برنگ ٹو لائٹ آل دیٹ یو فیئر. تو جس چیز کا تمہیں خوف ہے اللہ اس کو ضرور لائٹ میں لائے گا، یعنی اجالے میں لائے گا، اس کو سب کے سامنے لائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سامنے لایا جائے گا. آیت نمبر 65. If you ask them about this, they declare, we were only talking idly and joking. تو جب تم اس کے بارے میں ان سے پوچھو گے تو وہ یہ کہیں گے ہم تو ایسے ہی گپ لگا رہے تھے، ایسے ہی مطلب جوکس کر رہے تھے، یعنی وہی مستی مذاق اور گپ لڑا رہے تھے ہم. اللہ کہتے ہیں کہو ان سے، say, was it at Allah and his ayat and his messenger that you were mocking? تو اللہ کہہ رہا کہو، پوچھو، کہو ان سے تو کیا وہ اللہ کے بارے میں یا اس کی آیات کے بارے میں یا اس کے رسول کے بارے میں جو تم مذاق اڑا رہے تھے، یعنی جو تم مذاق اڑا رہے تھے نا، تو گپ لڑا رہے تھے، تو اللہ کیا پوچھ رہا ہے. آیت نمبر 66. میک نو ایکسکیوز، بہانے بازیاں مت کرو. یو ڈسبلیوڈ آفٹر یو ہیڈ بلیوڈ، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے. If we pardon some of you، اگر تم میں سے ہم کسی کو معاف کرتے ہیں، کچھ کو، تم میں سے کچھ کو معاف کرتے ہیں، we will punish others among you because they were criminals، تو ہم تم میں سے کچھ کو عذاب دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے، جرم کیا ہے انہوں نے. The hypocrites fear public exposure of their secrets، منافقوں کو یہ خوف ہے کہ کہیں لوگوں کے سامنے ان کے دلوں کے چھپے ہوئے راز جو ظاہر نہ ہو جائے، ان کو یہ خوف ہے. اللہ ٹیلز یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئوہم بما فی قلوبہم. The hypocrites fear lest a surah should be revealed about them, showing them what is in their hearts. منافقوں کو یہ خوف ہے کہ کہیں ان کے بارے میں کوئی سورہ نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کا حال بتا دے. مجاہد said, the hypocrites would say something to each other then declare، کہ منافق جو ہے وہ ایک دوسرے سے کچھ کہیں گے آپس میں، پھر اس کا اعلان کریں گے، یعنی جو اس کو کہیں گے we wish that Allah does not expose this secret of ours. تو پھر ان لوگ آپس میں جیسے یہ کہیں گے کہ آپس میں پہلے کر لیا خسر پسر، اس کے بعد کہیں گے کہ بھئی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری یہ جو راز کی بات ہے ہمارے اندر جو دلوں میں، اس کو کبھی باہر نہ لائے، یعنی کبھی ظاہر نہ کر دیں ان لوگوں پہ. یہ ان کا خوف ہے. There is a similar ayah to this one. اس سے ملتی جلتی ایک اور آیت ہے قرآن کی، that is اللہ statement، کہ جو آیت ہے وہ یہ ہے سورہ نمبر 58 سورہ مجادلہ آیت نمبر 8. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُونَ اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ. And when they come to you, they greet you with a greeting wherewith Allah greets you not. تو جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ آپ کو گریٹ کرتے ہیں، یعنی کہ مطلب سلام کرتے ہیں یا جو بھی، تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ نہیں کرتا آپ کو، یعنی مطلب اللہ اس طرح سے نہیں کرتا، یعنی ان لوگ نے کوئی دوسرا طریقہ. اینڈ سے ود ان دیم سیلوز،
اور ان لوگ مطلب اپنے دل کے اندر یہ کہتے ہیں وائی شوڈ اللہ پنش اس ناٹ فار واٹ وی سے. اگر ہم نے یعنی جیسے غلط طریقے سے اگر ہم نے گریٹ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا جو بھی بلیورز کو، تو اب وہ لوگ دل میں یہ کہتے ہیں اپنے آپ سے کہ اللہ نے ہم کو اس کے لیے سزا کیوں نہیں دیا، یعنی ہم نے تو ابھی بولے جو بھی غلط بات بولنی تھی. ہیل ول بی سفیشینٹ فار دیم، اللہ کہتا ہے ان کے لیے جہنم کافی ہو جائے گی. دے ول برن therein، یہ جلیں گے اس کے اندر. اینڈ ورسٹ indeed is that destination، اور بڑا بدترین ہے وہ ٹھکانہ، کیونکہ دنیا میں تو انسان جل کے مر بھی جاتا ہے، لیکن وہاں تو وہ جلے گا بھی اور مرے گا بھی نہیں، کیونکہ موت تو پہلے ہی ختم کر دی گئی. تو اب موت ہے کدھر؟ اللہ said in this ayah قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ. سے کہو ان سے go ahead and mock، جاؤ مذاق اڑاؤ، but certainly Allah will bring to light all that you fear. یقیناً اللہ اس چیز کو سب کے سامنے لے آئے گا جس چیز کا کہ تمہیں خوف ہے. He will expose and explain your reality to his messenger through revelation. اور اللہ اگر سوچو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ڈائریکٹ بھی یہ خبر دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے تھرو ریویلیشن یعنی قرآن کے ذریعے دیے، کیونکہ رہتی دنیا تک یہ قرآن رہے گا، اور یہ قرآن کے اندر کی جو باتیں ہیں وہ آنے والے تمام امت کے جو لوگ ہیں ان کو اس میں سے خبر ملے گی نا، یا اس آیتوں کو پڑھ کر ان کو پتہ چلے گا منافقوں کے بارے میں. اسی لیے ریویلیشن یعنی قرآن کے اندر اللہ نے اپنی آیتوں کے اندر اس کو دیا تاکہ یہ ہمیشہ رہے، بعد والوں کو بھی ملے. اللہ said in other ayat ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم ولو نشاء لاریناکہم فلا عرفتہم بسیماہم وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي اللَّحْنِ الْقَوْلِ. اور یہ ہے سورہ نمبر 47 سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 29-30. اور do those in whose hearts is a disease think that Allah will not expose their ill wills. تو وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر روگ ہے، یعنی دلوں کے اندر بیماریاں ہیں، اور وہ ہارٹ کی وہ ڈیزیز نہیں ہے جو ہارٹ اٹیک اور مطلب جو دوسری سب مطلب جو ہوتی ہے بیماریاں دلوں کی، وہ نہیں، یہ روحانی بیماریوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر جو روگ ہے تو وہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے اندر کی جو بھی گندی بری خواہشات ہے جو وہ چاہتے ہیں برا، اس کو ظاہر نہیں کرے گا. Had we so willed we could have shown them clearly to you. اگر ہم چاہتے تو ہم ان منافقوں کو تم کو صاف طور پہ بتا دیتے کہ دیکھو یہ سب منافق ہیں، so that you would know them by their marks. تو ان کے جو بھی ان کے اوپر نشان لگ جاتے کہ بھئی یہ سارے یہ منافق ہے دیکھو، تو تم ان کو پہچان جاتے ان کے نشان سے. اللہ یہ کہہ رہا ہے but you will know them by the tone of their speech. مگر آپ ان کو جان جاؤ گے ان کی جو بات چیت ہے بولنے کی، جو اللہ نے کہا لحن القول. لحن القول یعنی کہ جو انسان میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے نا، وہ اس کی باتوں سے آپ پہچان جاؤ گے کہ یہ منافق ہے. This is why according to Qatada rahimahullah this surah is called Al-Fadhiha. یعنی کہ انہوں نے اس سورے کا نام الفضیحہ یعنی سورہ توبہ جو ہے اس کو انہوں نے الفضیحہ اس لیے کہا قتادہ رحمہ اللہ نے کہ یعنی وہ ان کو ظاہر کر رہی منافق کو، دا ایکسپوزنگ. اس کا مطلب ہوتا ہے عربی کا الفضیحہ یعنی دا ایکسپوزنگ، جو ظاہر کر دے. بیکاز اٹ ایکسپوز دا ہپوکریٹس، کیونکہ منافقوں کو اس نے ظاہر کیا ہے نا. دا ہپوکریٹس ریلائی آن فالس مس گائیڈڈ ایکسکیوزز. منافق جو ہے وہ جھوٹے اور جو بھی مطلب گمراہی کے
جو بھی ہے وہ بہانے مطلب وہ لوگ تلاشتے ہیں، یعنی اس کے اوپر ان کا اعتقاد ہے. اللہ said وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. If you ask them about this, they declare. اگر تم ان سے پوچھو گے اس کے بارے میں تو وہ کہیں گے we were only talking idly and joking. ارے ہم تو یوں ہی خالی ایسے ہی جیسے بولتے ہیں نا ایک گپے لڑا رہے تھے ہم اور مذاق کر رہے تھے. سے کہو ان سے was it at Allah and his ayat and his messenger that you were mocking. تو کیا تم مذاق اڑا رہے تھے اللہ کی آیتوں کی یا اللہ کے رسول کی. Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma said, during the battle of Tabuk, a man was sitting in a gathering and said, کہ عبداللہ بن جو عمر یعنی حضرت عمر کے بیٹے انہوں نے کہا کہ جنگ تبوک کا جب وقت تھا اس وقت ایک شخص تھا جو ایک تمام جو ایسے گروپ جو گیدر ہو کے بیٹھے تھے اس میں وہ بیٹھا ہوا تھا and said, I have never seen like these reciters of ours. میں نے یہ ایسے مطلب قرات جو کر رہے یعنی قرآن کی تو یہ ایسے میں نے کہیں دیکھا نہیں. They have the hungriest stomachs. ان کے پیٹ تو اتنے بھوکے ہیں. The most lying tongues یعنی ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں and are the most cowardice in battle. اور یہ جنگ کے اندر بڑے بھی ڈرپوک لوگ ہیں. یعنی اس شخص نے ایسا بولا. A man in the masjid said, تو وہ ایک شخص جو مسجد میں تھا اس نے کہا you lie. تو جھوٹ بول رہا ہے یعنی you are a hypocrite. تو منافق ہے. And I will surely inform the messenger of Allah. اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ضرور دوں گا. This statement was conveyed to the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم and also a part of the Quran was revealed about it. تو یہ بات پوری کی پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچائی گئی اور تب قرآن کا ایک پارٹ بھی جو ہے وہ نازل ہوا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما said, I have seen that man afterwards holding on to the shoulders of the messenger's camel while stones were falling on him. انہوں نے کہا کہ میں نے بعد میں اس شخص کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اونٹ ہے اس کے جو شولڈر ہوتے اس کو اس نے پکڑا ہوا ہے اور اس پہ پتھروں کی بارش ہو رہی ہے. اس کے اوپر پتھر گر رہے ہیں تو پتھر اس کے اوپر مارے جا رہے ہیں. ڈکلیئرنگ او اللہ میسنجر یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ وی ور اونلی انگیج ان آئیڈل ٹاک اینڈ جسٹنگ. یعنی ہم تو ایسی مطلب خالی ہم تو یوں ہی جھوٹی ایسی مذاق کر رہے تھے مستی کی خالی باتیں کر رہے تھے یا رسول اللہ while the messenger of Allah was reciting. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ اللہ کا جو مطلب کلام آیت جو ہے وہ پڑھ رہے تھے. اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. Was it at Allah and his ayat and his messenger that you were mocking? تو کیا تم مذاق اڑا رہے تھے اللہ کی. ہے نا تم نے کہا نا مذاق اڑا, ہم تو ایسے ہی مذاق اور مستی کر رہے تھے گپ لڑا رہے تھے. تو کیا کر رہے تھے تم, اللہ کی مذاق, اللہ کی آیتوں کی مذاق یا اللہ کے رسول کی مذاق اڑا رہے تھے تم. اللہ کی آیت ہی نازل ہوگی تب. اللہ said لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. میک نو ایکسکیوز. بہانے بازی مت کرو. یو ڈسبلیوڈ آفٹر یو ہیڈ بلیوڈ. تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے. آن اکاؤنٹ آف یور اسٹیٹمنٹ اینڈ ماکنگ. کیونکہ جو کچھ بھی تم نے کہا ہے اور جس طرح سے تم کہہ رہے تھے کہ تم مذاق اڑا رہے تھے تو یہ بات جو ہے یہی ہے جو تم نے کفر کیا. کیونکہ جو اللہ کی آیات کی یا اللہ کے رسول کی جو بھی مذاق اڑائیں گے تو وہ تو کفر ہی ہوا نا. ان عفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ. If we pardon some of you, اللہ کہتا ہے تم میں سے ہم کچھ کو معاف اگر کر دیں, we will punish others among you. لیکن ہم تم میں سے کچھ کو سزا دیں گے, عذاب. For not all of you will be forgiven.
تم سارے کے سارے نہیں ہو جو معاف ہو جاؤ گے. Some will have to taste the torment. تم میں سے کچھ ہوں گے جن کو عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا. بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. Because they were criminals. اس لیے کہ وہ مجرم لوگ تھے، اس وجہ سے ان کو عذاب کا مزہ چکھنا ہی پڑے گا. کرمنلز کو اللہ تھوڑی چھوڑ دے گا. They were criminals because of this terrible sinful statement. کہ جو انہوں نے اتنا بھیانک جو جملہ انہوں نے جو بولا، جس میں کہ گناہ تھا، وہ گناہ کا جملہ تھا کہ تم مستی مذاق اگر کر رہے ہو تو کس لیے؟ اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کی آیتوں کی، کس کی مذاق اڑا رہے تم؟ تو وہ تھے ہی مجرمین، اسی لیے ان کو وہ عذاب کا مزہ چکھنا ضروری ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.